بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک حضرت ادریس علیہ السلام کا نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور، لہذا اختصار کے پیش نظر ان دو اسکار بحثوں سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروں ان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت اور وسیع ہے، اس کا نعم البدر ضرور عطا کرے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ منتخب کر کے سکونت اختیار کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیرو جماعت نے یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں سے واقف تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔